سابقہ سفیر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری سیاسی ماہزرائی نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ریاستی اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہی ہے۔ یہ صورتحال کچھ اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، جبکہ تمام اداروں کو سیاسی تنازعات کی دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے ملک انتشار کی جانب جا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں ہونے والی پیش رفت اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ شروعات صدر مملکت عارف الوی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والی تکرار سے کرتے ہیں۔ یہ تنازع اس بات پر شروع ہوا کہ جنوری میں تحلیل ہونے والی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں انتخابات کی تاریخ کسے دینی چاہیے۔ صدر عارف الوی نے الیکشن کمیشن سے فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کو کہا تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی مطالبہ تھا۔ یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن ایسا کرنے میں ناکام ہوا تو یہ آئین کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد صدر نے پھر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو مدعو کیا، جسے کمیشن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے۔ ایک خط میں کمیشن نے صدر کی جانب سے اختیار کی جانے والی زبان پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہے۔ ملیحہ لودھی کے مطابق یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا اور صدر عارف الوی نے یک طرفہ طور پر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ 9 اپریل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب عارف الوی نے آئین کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا ہو۔ صدر مملکت کے اس اعلان کے رد عمل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے رجوع کیا، جنہوں نے کہا کہ صدر کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار موجود نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد ہی چیف جسٹس پاکستان نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا اور اسے آئینی طور پر انتہائی اہم قرار دیا۔ 9 اراکین پر مشتمل خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا جو اس بات کا تعین کرے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کسے حاصل ہے۔ اس معاملے پر جلد ہی سماعت کا آغاز ہو گیا، جبکہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنی مختلف آراء کا بھی اظہار کیا۔ ملیحہ لودھی کا مزید کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں کبھی بھی ایوان صدر اور الیکشن کمیشن جیسے دو اہم ریاستی ادارے اس طرح عوامی سطح پر آمنے سامنے نہیں آئے۔ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم دو آئینی اداروں کے ٹکراؤ کے شاہد بنے۔ اس تنازع کی بنیاد یہ ہے کہ اتحادی حکومت آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے سے ظاہری طور پر انکاری ہے۔ یہ امر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تعینات کردہ دو صوبوں کے گورنرز اور وفاقی وزراء کے بیانات سے واضح ہے۔ پی ڈی ایم حکومت اور عمران خان کی پی ٹی آئی کے درمیان جاری شدید ماہزرائی کی وجہ سے اب عدالتیں سیاسی جنگ کے میدان کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ جب دونوں اپنے آپسی معاملات سلجھا نہیں پاتے تب وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، جس سے امید ہوتی ہے کہ وہ قانون کی بجائے سیاسی ثالث کا کردار ادا کرے گی۔ پھر جب فیصلہ کسی مخصوص جماعت کے مفاد میں نہیں ہوتا تب وہ عدالت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہیں۔ ملیحہ لودھی کے مطابق دونوں فریقین ہی عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ گزشتہ ہفتے عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے ہی کیا گیا تھا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما بھی عدالتوں پر براہ راست تنقید کرتے ہیں اور ان پر دوہرا معیار اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ مریم نواز نے سرگودا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے دو موجودہ ججوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عدلیہ کو پارلیمنٹ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ماضی میں تمام فیصلے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیے گئے تھے یا پھر عوامی مفادات کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے الزام عائد کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے ساتھ ترجیحی رویہ اختیار کیا ہے۔ کئی ججوں نے سیاسی رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے عدالتوں کا سہارا نہ لیں، لیکن ان مشوروں پر کان نہیں دھرے گئے۔ سیاسی معاملات کو اعلیٰ عدلیہ تک لے جانا در حقیقت ان کے کردار کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تنازعات کی زد میں بھی لیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس شدید منقسم سیاسی صورتحال میں عدلیہ پر عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ سابقہ سفیر کا کہنا ہے کہ سیاسی محاذ پر اس سنگین صورتحال نے عدالتوں کو مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से पहले ही ये एतराज किया जा चुका है कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से अज़खुद नोटिस लेने की क्या वाकई कोई बुनियाद थी। सियासी जमातों की नुमाइंदगी करने वाले वकला अब बेंचों की तश्कील पर भी एतराज करते नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि फला जज को इस केस से अलहदा होना चाहिए। मुल्क की अदलिया बरादरी के चंद अरकान को तो मुख्तलिफ सियासी मुकदमों में आला अदलिया के दरमियान तसादुम का खदशा है। इस दौरान साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ वक्तों में मौजूदा सियासी खेल के दोनों फरीकों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना रहा है। जब इख्तिदार इमरान खान के हाथ में था तब जनरल कमर जावेद बाजवा पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से तनकीद के नश्तर बरसाए जाते थे, जो इन्हें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इख्तिदार से हटाने और 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत के पीछे अहम किरदार कहते हैं। जब से कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए हैं तब से इमरान खान ने उन पर तनकीद शुरू कर दी है और वो इन्हें इक़्तिदार से हटाने और बदउन्मान पीडीएम हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करने की साजिश का जिम्मेदार करार देते हैं। जनरल बाजवा से मुलाकात करने वाले सहाफ़ी ने इमरान खान के बारे में जनरल बाजवा की जो तनकीद बयान की है, इसने इस तनाज़े और लफ्ज़ जंग को मज़ीद हवा दी। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को ख़त भी लिखा और कहा कि वो मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कमर जावेद बाजवा के खिलाफ अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करने पर फौरी इंक्वायरी करवाने का हुक्म दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी इस हवाले से बयानात देकर इस तनाज़े को मज़ीद तक़वियत दी। इन तल्ख बयानात से इमरान खान दौरे हुकूमत की हाइब्रिड नौइयत की ही तस्दीक होती है, लेकिन इस तरह के अवामी तनाज़ात में मुल्क के साबिक सिपहसालार का मुलव्वस होना फौज की साख पर भी असरअंदाज होता है। ये वाज़ेह है कि साबिक आर्मी चीफ के इक़दामात से उनके इदारे को अलग नहीं किया जा सकता और इससे इदारे के किरदार पर मनफी असरात पड़ते हैं। माजी में शायद ही ऐसा हुआ हो कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अवाम, मीडिया और नाक़दीन की इस कदर तवज्जो का मरकज रहा हो। गुमान होता है जैसे रियासत का हर इदारा ही इस सियासी तूफान की लपेट में आ रहा है और इससे इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है। ये चीज़ मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल की जानिब धकेल रही है जहां इदारों की हुदूद, साख, सालमियत और इनकी हैसियत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अगर इदारों पर अवामी एतमाद ख़त्म होता है और अगर इनकी कानूनी हैसियत को मजरू किया जाता है तो ये मुल्क को ऐसी हालत में डाल देगा जहां इसका इंतज़ाम चलाना नामुमकिन हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।